والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وصحبه دائما أبدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين من علينا ربنا إذ بعث محمدا من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا۔ آئیے ہمارا تمامی حضرات نہایت ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و اخیار حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں دوستو، یہ رمضان شریف کا آخری عشرہ بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اس سے پہلے 2 عشرہ گزر چکا، اس سے پہلے لوگوں کو انتظار تھا رمضان کا مہینہ آئے گا، ہم روزہ رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے اور تلاوت کلام اللہ کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے رمضان شریف کا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان رونما ہوا، ظاہر ہوا، اور اب یہ عنقریب ہم اور آپ سے رخصت ہو جائے گا۔ خوش نصیبی ان لوگوں کے لیے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے اس ماہ عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کو کیا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کیا، اللہ کے فرامین پر عمل کیا اور اپنے گناہوں کے بخشش کا سامان پیدا کر لیا۔ اور کم نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس عظیم مہینے کو پایا اور روزے سے دور رہا، اس عظیم مہینے کو پایا قرآن کی تلاوت سے دور رہا، اس عظیم مہینے کو پایا تراویح سے دور رہا۔ کم نصیبی ہے اس کے لیے، نقصان دہ ہے ان کے لیے جنہوں نے اس مہینے کو پایا، اس کی عظمتوں کا ادب و احترام نہیں کیا، اس مہینے کو پایا، اس کی برکتوں سے اپنے آپ کو مالا مال نہیں کیا۔ خوش نصیب تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس مہینے کو پایا اور خوب خدا کی بندگی کی، تپتی ہوئی دھوپ میں کام کرتے رہے، لیکن اس سے اگر پوچھا جائے کہ آپ روزے سے ہیں، بولے گا الحمدللہ میرا روزہ ہے، اللہ کا شکر ہے میں نے روزہ رکھا ہے۔ اور ایک انسان ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھا ہوا ہے، اگر آپ اسے پوچھے گا آپ کا روزہ ہے، وہ یہی جواب دے گا بھائی صاحب میرا تو علاج چل رہا ہے، ہماری تو دوا چل رہی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بہانہ تو یہاں چل جائے گا، یہ تو بہانہ بازی آپ انسان کے پاس کر لیجئے گا، لیکن کل جب خدا کے سامنے پیشی ہوگی، رب کائنات کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی، اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے پوچھے گا، آپ سے پوچھے گا اے میرے بندے بتاؤ تمہیں ہم نے 11 مہینہ کھانے کے لیے دیا تھا، تم نے 11 مہینے تک ہماری دی ہوئی روزی سے خوب لطف اندوز ہو کر کے خوب سیراب ہوئے، 1 مہینہ ہم نے کہا تھا میرے لیے بھوک کو برداشت کرنا، میری رضا کے لیے پیاس کو برداشت کرنا، بتائیے وہاں پر کیا جواب بنے گا؟ افسوس ہے ان کے لیے جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا۔ آپ تنہائی میں جائیے گا اور ذرا سوچئے گا، یہ مہینہ آیا بڑی شان بان کے ساتھ آیا، بڑی آن کے ساتھ آیا، بڑے فیضان کے ساتھ آیا اور ماہ قرآن بن کر کے آیا۔ اسی مہینے میں رب کائنات نے قرآن پاک کو نازل کیا، لیکن قرآن پاک کی ایک سورت ہم نہیں پڑھ سکے۔ یہ کتنی بڑی کم نصیبی ہے، کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ اور یہ بات تو پہلے بیان کر دی گئی تھی روزے کے تعلق سے، لیکن آج جو میرا موضوع ہے وہ یہ حکیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ رب کائنات نے اس مناسبت سے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، یعنی یہ فرمایا ہے میرے بندو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تنہا بھی حکم ہے، لیکن بسا اوقات قرآن پاک میں اللہ نے دونوں کو ملا کر کے فرمایا ہے کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ محترم بزرگوں دوستو، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: توحید، نماز،
توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. اور لوگوں نے یہ جو آخری والے دو ہیں، کسی نے حج کو مقدم کیا ہے، روزے کو مؤخر کیا ہے، کسی میں روایت میں روزہ مقدم ہے، حج مؤخر ہے. بہرحال اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی چیز توحید، دوسری نماز، تیسری چیز ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ ایک عظیم عبادت ہے. زکوٰۃ نہ دینا یہ گنہگاری ہے، لیکن زکوٰۃ کا انکار کر دینا یہ کفر ہے. اس انسان نے زکوٰۃ سے معاذ اللہ انکار کر دیا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا، وہ اسلام سے دور ہو گیا. کیونکہ جس چیز پر جس کی بنیاد ہوا کرتی ہے، جب بنیاد کو ہلا دیا جائے گا، جب بنیاد کو توڑ دیا جائے گا، جب بنیاد کو ڈھا دیا جائے گا، وہ چیز ہی ختم ہو جائے گی. جن لوگوں نے اس زکوٰۃ کا انکار کر دیا وہ اسلام سے دور ہو گیا. لیکن جن لوگوں کے دل میں یہ ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، نماز پر بھی ہے، زکوٰۃ پر بھی ہے، لیکن اپنی سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے، بخل کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، یہ اور بات ہے. لیکن محترم بزرگوں، دوستو، بہرحال زکوٰۃ ہر انسان پر جو صاحب نصاب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس پر فرض ہے، اس کو ادا کرنی ہے تو کرنی ہے. زکوٰۃ کہ معنی ہوتا نشو و نما، بڑھنے اور پاکیزگی کے. رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، انسان نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد اس کے بدن میں جو ظاہری گندگی تھی، روزے کی برکت سے رب کائنات نے اس کی تمام گندگیوں کو دور کر دیا. آج سائنسداں بھی کہتا ہے اگر ایک انسان اپنے آپ کو 10 گھنٹہ بھوکا رکھتا ہے، جتنے فاسد مادے بدن میں ہوا کرتے ہیں، جتنی فاسد کیٹانو ہوا کرتے ہیں، جو گندگیاں ہوتی ہے، جو بیماری کا سامان بن سکتی ہے، رب کائنات اس بھوک کی برکت سے، اس بھوک کی وجہ سے تمام گندگی کو دور کر دیا کرتا ہے. اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہم پر فرض فرمایا ہے، ہماری گندگی بھی دور ہو رہی ہے اور ثواب بھی مل رہا ہے. بیماری بھی دور ہو رہی ہے، ثواب بھی مل رہا ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے اس کی ظاہری گندگی دور ہو جاتی ہے. اور جب انسان 11 مہینہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے کرتے اس کے نامہ اعمال سیاہ ہو جاتے ہیں. لیکن بندے مومن خدا کی رضا کے لیے، ایک اللہ کا بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جب بھوکا پیاسا رہتا ہے، جب اس کے پیٹ میں بھوک کی آگ سلگتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہوتا ہے، اس بھوک کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے، تمام گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے. یہ تو پاکیزگی ہوئی بدن کی، لیکن ایک مال کی بھی پاکیزگی ہے، ایک مال کی بھی کبھی میل ہے، جس میل کو دور کرنا ہمارے آپ کے لیے لازم و ضروری ہے. اس مال کو جب تک کہ ہم نہیں نکالیں گے میرا مال گندا رہے گا، میرا مال پاکیزہ نہیں ہو سکتا ہے. اور جس مال کی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے اس مال کی ذمہ داری اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوتی ہے. اس مال پہ کوئی بھی حادثات آ سکتا ہے، بلائیں آ سکتی ہے، مصیبتیں آ سکتی ہے اور آپ کا وہ مال تباہ و برباد ہو سکتا ہے. لیکن محترم بزرگوں، دوستو، جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیا کرتا ہے، جب انسان اپنے تمام اسباب کو جوڑ کر کے جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق جب پوری زکوٰۃ نکال دیا کرتا ہے، اس کے مال کو اللہ تعالیٰ حوادثات سے محفوظ رکھتا ہے، بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے اور دیگر حادثات سے اللہ تعالیٰ دور رکھتا ہے. اس کا مال محفوظ رہتا ہے، پاک و صاف رہتا ہے. اب دیکھیے یہ زکوٰۃ نکالنا مال کی پاکی کیسے ہے. پانی اللہ کی دی ہوئی ایک عظیم نعمت ہے. یہ پانی انسان کے نشو و نما کے لیے، بڑھوتری کے لیے، زندگی کی بقا کے لیے بہت ہی ضروری ہے. جب انسان پانی پیتا ہے اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، بہت ساری پریشانیاں اس کی دور ہو جاتی ہے، تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہے. اور جب انسان پانی پینا چھوڑ دے انسان بیمار ہو جاتا ہے. لیکن وہی پانی جو انسان کے بڑھنے کا سبب تھا، وہی پانی جو انسان کی زندگی کا سبب تھا، اس پانی کو اگر ایک مقام پر چند مہینہ رکھ دیا جائے اور پھر کہا جائے یہ پانی کو آپ پی لو، کوئی انسان پینے کو تیار نہیں ہوگا. پوچھا جائے گا میرے بھائی اس پانی کو آپ کیوں نہیں پی رہے ہیں؟ پانی تو پینے کی چیز ہے، اگر پانی کو پیا جائے گا بدن کی
تھکاوٹ دور ہو جائے گی، پیاس بجھ جائے گی، وہ جواب یہی دے گا چونکہ یہ پانی ایک ہی مقام پر ایک مدت تک پڑا رہ گیا ہے، اور جب کوئی پانی ایک مقام پر مدت تک پڑا رہ جاتا ہے وہ گرد آلود ہو جاتا ہے، وہ گندا ہو جاتا ہے، اس کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں، اب اس کے اندر جو نشو و نما کی طاقت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے اور بیماری کے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ بلا تمثیل یوں سمجھیے، جب انسان کے پاس مال رہتا ہے، 11 مہینہ مال جمع رہا آپ کے پاس میں، جو مال جو آپ نے جمع رکھا اس مال کے اندر کچھ میل جمع ہو گئے، یہ اور بات ہے، ہمیں اس میل کا احساس نہیں ہوتا، ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا ہے وہ میل کیا ہے۔ شریعت نے فرما دیا اس انسان کے پاس مال ہے اور نصاب کے مقدار مال ہے، وہ اپنے مال کا 40واں حصہ نکال کر کے میرے غربا مساکین بندوں میں تقسیم کر دیا کرے، یہ اس کے مال کا میل ختم ہو جائے گا، گندگی دور ہو جائے گی، جو فضلات تھے وہ ختم ہو جائیں گے، اس کا مال گندگی سے پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ اب رہی بات زکوٰۃ کتنے مال میں دیں گے، شریعت نے بتا دیا 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا۔ جس انسان کے پاس اتنی مالیت ہے اور سال گزر گیا، اب اس انسان پر ضرور، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بہت سی عورتیں گھروں میں زیور لے کر کے آتی ہے، ماں کے یہاں سے یا شوہر نے دیا ہے، اس کو مالک بنا دیا، اس بیوی پر لازم و ضروری ہے کہ اس کے پاس جو زیورات ہیں اور نقدی پیسہ ہے ان تمام کو جوڑ کر کے جو 40واں حصہ نکلتا ہے وہ نکال دے، یہ اللہ کو پسند ہے، اور اگر نہیں نکالتا ہے تو وہ انسان بخیل ہے، اور بخیل جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، شیطان کے قریب ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، جہنم کے نزدیک ہوتا ہے، اور جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے نزدیک ہوتا ہے، شیطان سے دور ہوتا ہے، جنت سے نزدیک ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، اگر آپ نے اپنے مال کا حساب نہیں لگایا اور زکوٰۃ نہیں دیا، آپ کا مال بخیلوں میں شمار کیا جائے گا، کیونکہ بخیل کہتے ہی اس انسان کو ہیں جس مال کا خرچ کرنا ضروری ہو اس مال کو بلا وجہ روک لینا یہ بخالت ہے۔ تو شریعت نے حکم دیا تھا اپنے مال کا 40واں حصہ کرو اور میرے غریب بندوں میں بانٹ دو، آپ نے اس مال کو روک لیا، یہ بخالت ہے، اور یہ نہایت نچلے درجے کی بخالت ہے، کیونکہ بخالت کی 2 قسمیں جو ہم جانتے ہیں، ایک یہ کہ انسان اپنے مال کو کسی کو نہ دے، یہ بخالت ہے۔ آپ میرے پاس آئے، مولانا صاحب میرا بچہ بیمار ہے، پیسہ دیجیے، ہم نے نہیں دیا آپ کو، یہ میری بخالت ہے۔ لیکن پیسہ کسی اور کا ہے یا پیسہ آپ ہی کا ہے، ہمارے پاس رکھنے کے لیے دیا اور ہم نے آپ کو نہیں دیا، یہ ادنا درجے کی بخالت ہے، یہ اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ مسلمان بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں 40واں حصہ جو آپ کے مال میں ہے وہ آپ کا مال نہیں، وہ غربا کا مال ہے، وہ یتیموں کا حق ہے، وہ بیواؤں کا حق ہے، آپ نے اس میں بخالت کیا ہے، یہ نہایت ہی گھٹیا قسم کی بخالت ہے، نہایت ہی ادنا درجے کی بخالت ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ شریعت نے فرما دیا، اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ ادا کرو۔ اب زکوٰۃ کتنی ادا کریں گے؟ مجہول بات ہے۔ صحابہ کرام رسول پاک کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ کتنی زکوٰۃ دیں گے؟ فرمایا 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، اتنی مالیت جس کے پاس میں ہے وہ انسان صاحب نصاب ہے، جبکہ ضروریات سے ہوائی اصلیہ سے فارغ ہو، اس پر سال گزر گیا ہو، اس انسان پر زکوٰۃ دینا لازم و ضروری ہے۔ اگر وہ انسان زکوٰۃ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوگا۔ اب یہیں پر ایک سوال ہو سکتا ہے ان لوگوں کے دلوں میں جو لوگ کہ غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، کہ ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس تو مال ہے نہیں کہ ہم زکوٰۃ دیں۔ میرے پیارے بھائیو، قربان جائیے رسول پاک کے عظیم صحابہ کرام پر۔ صحابہ رسول پاک فرما رہے ہیں زکوٰۃ کے، اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، اے محبوب ان کے مال سے صدقہ لو،
तुतहहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा औ कमा क़ाल, यानी इनके माल से तुम सदका लो और इनको पाक कर दो, इनके ज़ाहिर को भी पाक कर दो, इनके बातिन को भी पाक कर दो। सहाबे कराम में से बहुत से लोग बैठे हुए थे, एक सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह हम तो गरीब लोग हैं, ये ज़कात तो वो लोग देंगे, सदका तो उन लोगों के लिए है जो साहिब निसाब हैं, हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हम तो इस सवाब से महरूम हो जाए, हम तो इस सवाब से महरूम हो जाएंगे, हमारी क्या गलती है? रब्बे कायनात ने उसको माल दिया है, हमको माल नहीं दिया है। आका ने जो फरमाया है उसका मफ़हूम सुनिए और बचल जाइए और दिल ही दिल में रसूल पाक पर खुद खूब दुरूद सलाम भेजिए। आका फरमाते हैं, ए मेरे सहाबियों, अगर तुम्हारे पास माल नहीं है न रहा करे, साहिब माल के पास माल है, वो उसकी ज़कात देगा, उसका सदका देगा। तुम्हारे पास दौलत नहीं है, तुम मत घबराओ, बल्कि जब तुम एक मुसलमान भाई से मिलो मुस्कुरा करके मिल लेना, ये तुम्हारा सदका होगा। तुम्हारा कोई गरीब भाई है, किसी मुसीबत में मुब्तला होगा, तुम उसके पास जाना, उसकी दिलगिरी कर लेना, ये तुम्हारी तरफ से सदका हो जाएगा। अगर तुम रास्ता चल रहे हो, रास्ते के अंदर कोई नुकसानदेह चीज तुमको मिल जाए, कोई कांटा मिल जाए, शीशा मिल जाए, पत्थर मिल जाए, तुम उसे उठा करके अलग कर दो ताकि मुसलमानों को कोई तकलीफ न पहुंचाए, ये तुम्हारे लिए सदका है। ये ना घबराएं, ये सिर्फ अमीरों के लिए है, बल्कि सदका गरीबों के लिए भी है। हुक्म अलग अलग है, रास्ते अलग अलग हैं। प्यारे भाइयों, तो मैं कहना ये चाहता हूँ, अल्लाह फरमाता अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात दो। अरकान इस्लाम में से दूसरा अजीम रुकन ज़कात है। इसमें हम लोग सुस्ती करते हैं, काहिली करते हैं। कुरान पाक में बहुत मकामात पे कहा गया कि ज़कात अदा करो। जो लोग ज़कात नहीं देते हैं, हदीस पाक में ये भी कहा गया कि उसका माल हश्र के दिन गंजे सांप की शक्ल में आएगा और उसके गर्दन में लिपटा दिया जाएगा और वो उससे डसेगा। ये गंजा इसलिए कहा गया, उसके अंदर इतना जहर होगा, इतना जहर होगा, उस जहर की वजह से उसके सर पे बाल नहीं होगा और वो उसे डसेगा और कहेगा, ए साहिब माल, मैं तुम्हारा माल हूँ, इसको तुमने बचा बचा करके रखा था, गिन गिन करके रखा था, इसको देने का हुक्म था, तुमने नहीं दिया था, बांटने का हुक्म था, तुमने नहीं बांटा था, मैं तुम्हारा वही माल हूँ। जिस इंसान ने ऊँट में बखीली किया, गाय में बखीली किया, बकरी में बखीली किया, वो सब जानवर हश्र के दिन आएंगे और उसके मालिक को एक बड़े मैदान में रख दिया जाएगा। वो जानवर अपनी सींगों से, अपने पाँव से कुचलते रहेंगे और कहेंगे, मैं वही तेरा माल हूँ, इसकी मोहब्बत में तूने गुरबा के हक को मार लिया था, मैं तुम्हारा वही माल हूँ, इसको गिन गिन कर तुम रखा करते थे। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कहने का महसल ये है, जो माल हमारा माल है वो हमारा ही रहेगा और महफूज रहेगा, लेकिन जिस माल को अल्लाह ताला ने गरीबों तकसीम करने का हुक्म दे दिया है, उसे हम लोग बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी मुरव्वत के उसे निकालें और जितना हक पहुंचता है जाके गुरबान तकसीम कर दें, यतीमों को दे दें, बेवाओं को दे दें। ये उसी का हक है, ये मैं नहीं कहता, अल्लाह का फरमान कहता है। किसको देना है ये भी अल्लाह ने फरमा दिया, किन लोगों को देना है। गरीब मिस्किन लोग हैं अपने मुआशरे में, बहुत सारे बेवा यतीम हैं, आप उनके पास जाइए, उनका ख्याल रखिए। आप रमज़ान शरीफ में अच्छा खाते पीते हैं, आप अपनी ज़कात निकालिए, और जिनके पास अच्छा खाने को मैसर नहीं है, अच्छा कपड़ा मैसर नहीं है, आप उनके पास जाइए, उसी माल को उनको दे दीजिए। और यहाँ पर एक बात और सुन लीजिए, जो गरीब लोग हैं वो ये न समझें कि मौलाना साहब ने कहा था कि ज़कात माल का मैल होता है, हम ज़कात नहीं लेंगे, ये तो माल का मैल है। मेरे भाइयों, आपको यह हक, जो गरीब मिस्कीन है उसको हक किसी इंसान ने नहीं दिया, बल्कि परवरदिगार आलम ने दिया। और वो माल जो ज़कात का माल है, यकीनन माल का मैल है, लेकिन ये मैल उस वक्त तक है जब साहिब निसाब के हाथ में है। जैसे वो गरीब के हाथ में गया वो पाक हो गया, वो उसका माल है, वही उसका मालिक है, अब वो मैल नहीं रहा। इसलिए ये मत समझिएगा आप, हम तो गरीब लोग हैं लेकिन हम ज़कात नहीं लेंगे। मेरे भाइयों, ये इस्लाम ने बताया है, कुरान का फैसला है, ज़कात उसी को दिया जाए जो गरीब हैं, मिस्कीन हैं, मोहताज हैं, बेवा हैं, यतीम हैं, इधर कोई आसरा नहीं है, उनको आप दीजिए। और सबसे पहले अपनों को दीजिए। आप अगर आपको लगता है अपने को देंगे वो नहीं लेगा, नजर के तौर पर दे सकते हैं, दिल में नियत रहेगी ज़कात की,
اور انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. دل میں آپ کے رہے گا ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن اگر وہ نہیں لینے والا ہے تو یہ کہیے گا یہ عیدی رکھ لیجیے آپ، یہ کپڑے کے لیے رکھ لیجیے آپ، تاکہ اسے بھی شرمندگی نہ ہو اور آپ کا کام بھی بن جائے، آپ کی رواداری بھی قائم رہے، رشتہ داری بھی قائم رہے، اور لوگوں کے درمیان جو ایک بھائی چارے کا پیغام تھا وہ پیغام بھی عام ہوتا رہے. محترم بزرگوں دوستو، یہ مال ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. مال کی محبت اتنی ہی رکھیے جتنی آپ کو ضرورت ہے، جتنا آپ کا حق ہے، لیکن جس مال پہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے وہ ہماری ملکیت نہیں ہے. 40واں حصہ ہر صاحب نصاب کے لیے یہ اس کا مال نہیں ہے بلکہ غریبوں کا مال ہے، یتیموں کا مال ہے، اسے ہر حال میں دے دینا چاہیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.